ایک اور جو متقی اور ایک مومن شخص کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ چیز شیطان اس شخص کے لیے بہت مشکل بنا دے گا، وہ اس کو کبھی بھی کرنے نہیں دے گا۔ کیا ہمارے پاس نماز میں کوئی آپشن ہے کہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، نہیں پڑھنا چاہتے تو نہ پڑھو؟ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ اپنی قرآن سیریز میں جو ہم نے شروع کر رکھی تھی اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ کر کے انشاءاللہ اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں۔ اور ہم نے جو سب پڑھا تھا لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ احکامات اور کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے سورہ البقرہ میں، ان میں سے ہمیں جو ہماری زندگیوں کے لیے جو بہترین لیسنس ملتے ہیں، ہمیں کیا اپلائی کرنا چاہیے، وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ۔ So let's start with the next episode, episode number 2 انشاءاللہ۔ آپ کو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو دوسرا پارہ ہے اس کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سورہ البقرہ ہی کنٹینیوڈ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے کہ تحویل کعبہ کا جو ہمارا رخ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران ہی حکم دیا کہ اپنا رخ تبدیل کر لیں، وہی آئی اور اب رخ تبدیل کرنے کا کہہ دیا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً یہ دل سے خواہش ہوتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ مکہ قبلہ بن جائے، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر بھی آتا ہے کہ آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھنا، اور اس چیز کا ڈیفینیٹلی اللہ نوز وٹ از ان آر ہارٹس اینڈ اللہ نیو دیٹ what was the desire our prophet to, and this was the order of Allah۔ اس سے ہمیں جو لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو تبدیلی آتی ہے وہ انسان کے لیے یقیناً ایک امتحان ہوتی ہے، اور ایک بہترین بات ایک بندے کے لیے وہی ہے کہ وہ اگر موسم، جگہ، حالات کی تبدیلی کو زندگی میں ایک خوشی سے قبول کر لے، کیونکہ اگر ہم تبدیلیوں کو اپنی زندگی میں جو ہمیشہ آتی ہی رہتی ہیں، کبھی ہمیں مائگریٹ کرنا پڑتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، بعض لوگ ایک شہر سے دوسری شہر میں منتقل ہو جاتے ہیں، کوئی پڑھائی کے لیے ہمارے بچے منتقل ہو جاتے ہیں، اور وہاں کی تبدیلیوں کو اگر ہم ایک اچھے طریقے کے ساتھ اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بنائیں گے، ان کو قبول نہیں کریں گے، تو ہماری اپنی زندگیاں ہی مشکل میں پڑ جائیں گی۔ اس کے بعد ایک مومن کی صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ مومن تو وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کا جو مرکز ہے، جو مین آبجیکٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں وہ کما سکتا ہے، بھاگ دوڑ میں اس کی لگا رہتا ہے، اپنی عبادات اور اپنے کیے ہوئے نیک کاموں کو کافی نہیں سمجھتا، یہ نہیں سمجھتا کہ میں تو بہت نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں تہجد بھی ادا کرتا ہوں، اور میں یہ سارے معاملات پورے کرتا ہوں، یہاں مدد بھی کرتا ہوں، تو میرے لیے تو کافی نیکیاں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ زندگی کی آخری سانس تک ایک مومن سبق الخیرات کیا کرتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات کا جو حکم دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، دوڑ میں لگے رہو زندگی کی آخری سانس تک۔ اور جب ہم نیکیوں کے مختلف مواقع جو ہمیں ملتے ہیں، اگر ہم انہیں ضائع نہیں جانے دیتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صدیقین اور متقین کی صفت میں شامل کر دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو متقی اور ایک مومن شخص کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس وقت ڈر اور خوف کیوں ضروری ہے؟ کہ ڈیفینیٹلی اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے الٹیمیٹلی ہمارا اپنا ہی نقصان ہے، اور جو ڈیفینیٹلی جہنم کے راستے ہمارے لیے آسان بناتا ہے۔ تو اس وقت ہم اس خوف سے، اللہ کے خوف سے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، ہم ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ متقی شخص کی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ہمیں ایک اور جو ہمیں سبق ملتا ہے، لیسن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صحیح طریقے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اب دیکھیں بات جو یہاں پر آ جاتی ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، ڈیفینیٹلی اپنی جو فرض عبادات ہیں ان کو پورا کرنا، اس کے علاوہ فرض عبادات کو تو پورا کر کے ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے پورے دن میں، آپ یقین جانیے ہمیں کبھی بہت سارا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا فارغ بھی ہوتا ہے، اور ہم بہت سارا وقت اپنا ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ ہم جو ذکر ہے اپنی زبان کو ذکر کے ساتھ تر رکھ سکتے ہیں، مسلسل کوئی نہ کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو تعریف کے کلمات ہیں، شکر کے کلمات ہیں، استغفار کے کلمات ہیں، درود شریف ہے، وہ ہم اپنی زبانوں پر جاری رکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، جس کے ڈیفینیٹلی ہماری زندگیوں میں ہی فائدے ہیں۔ شیطان کا اور صحیح طریقہ کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان تو یہ جانتا ہے کہ میں اس مسلمان کو اس کے دین سے تو نہیں ہٹا سکتا،
تو میں اس کو ایسی چیزوں میں مائل کر دوں، اس طرح کی باتوں میں شامل کر دوں کہ یہ اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے اور اس کو کوئی فائدہ بھی نہ ہو۔ اس کی چھوٹی سی مثال اگر میں آپ کو یہ دے دوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے، اگر میں کسی کو یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ اپنے دن میں سیو ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ملے، تو آپ 3 دفعہ یہ پڑھ لیا کریں، صبح اور 3 دفعہ شام، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو یہ چیز شیطان اس شخص کے لیے بہت مشکل بنا دے گا، وہ اس کو کبھی بھی کرنے نہیں دے گا۔ اس کی جگہ کے اوپر اگر میں بیٹھ کے کوئی بہت لمبا چوڑا سا وظیفہ بتا دوں جو کہ چاہے جس کو پرفارم کرنے میں پورا 1 گھنٹہ بھی لگ جائے، شیطان اس کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرے گا اور یہ کہے گا کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ کو اپنے رزق میں اضافہ چاہیے تو آپ کو فلاں فلاں نماز کے بعد اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے، اتنی دفعہ وہ پڑھنا ہے، یہاں کھڑے ہو جانا ہے، وہاں بیٹھ جانا ہے، اور شیطان اس چیز کو اتنا خوبصورت بنا دے گا کہ ہاں یہ کر لو، بیکاز ہی نوز کہ جو عبادت صحیح طریقے کے ساتھ عبادت بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو اپنی زندگیوں میں بہت بہترین، بہت خاص بنانا ہے، بہت اہمیت دینی ہے کہ جو ہم ذکر کریں، جو عبادت کریں، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہو، کیونکہ قرآن کریم میں ایک جگہ ذکر بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان بہت ساری عبادات، بہت سارا وقت جس نے اس نے صرف کیا ہوگا لے کر آئے گا، وہ اعمال ایسے لے کر آئے گا، اتنی عبادات ہوں گی، جب ان کو ایک پلڑے میں رکھ کے ترازو میں تولا جائے گا تو اس وقت ان کا وزن ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ 2 باتیں آتی ہیں، ایک تو دکھاوے کے لیے، جو انسان اپنی شہرت کے لیے جو اچھے کام کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو لوگ دیکھیں اور اس کو اپریشیٹ کریں اور پسند کریں، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دوسرے وہ اعمال جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ عبادات جو اس کے مطابق نہیں ہے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، تو وہ ساری عبادات جو شیطان ہمارے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے، ایکچولی وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی، اور ہمارے تمام کام ایک مکھی کے پر کے وزن کے برابر بھی نہیں ہوں گے اور وہ اڑا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ چیز ہے آزمائش۔ ان زندگی میں آزمائشیں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ہم آزمائے جائیں گے، مالوں سے، جانوں سے، اولادوں سے، اپنی صحت سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا۔ اس وقت اپنی آزمائشوں کے وقت پہ ہمیں امید اور شکر کا دامن نہیں چھوڑنا، جس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے۔ اتنی آزمائشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب پیغمبر کے اوپر ڈالی کہ انسان ایک سوچ نہیں سکتا، اور اتنی مشکل آزمائشیں، اور وہ انہی کا ایمان اور انہی کا توکل اور انہی کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تھا کہ جو ان تمام آزمائشوں سے نکل گئے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ ان کو کہا گیا۔ اس کے بعد صفا اور مروہ جو ہمارے اس میں جو ہمارا رکن ہے عمرے کا بھی، جس میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جو ایک تفصیل بتائی جاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے وہاں پر چکر لگائے، وہ بھی ان کے ایک صبر کی اور اللہ کے اوپر توکل کی ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ جانتی تھیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، اور ہر حال میں پھر یہ کہنا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ پھر ایک اور ہمیں جو اپنی زندگی میں چیزوں کو بہت امپورٹنس دینی ہے، وہ یہ ہے کہ حلال اور طیب جو پاک چیزیں ہیں، شیطان ہمیں ان چیزوں کی طرف بہکاتا ہے اور ان چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال اور طیب نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کھانے اور پینے میں حلال اور طیب کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے۔ اب جو احکامات دیے گئے تھے آپ کو، جیسے بتایا حج اور عمرہ، نماز اور زکوٰۃ، ان سب کے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے۔ حج اور عمرے کی جو بات اس میں کی جاتی ہے کہ جب انسان حج اور عمرے کے لیے نکلتا ہے تو اپنے ساتھ اس کا جو زاد راہ، جو مین اس کے ساتھ جو چیز جاتی ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی کہ اس نے اپنی تمام بری عادتوں کو، تمام بری حرکات کو جو اس کے اندر ایک پائی جاتی ہیں، اگر وہ ان کو ساتھ لے کر چلے گا اور وہاں پر وہی کنٹینیوٹی رکھے گا تو نہ حج کی قبولیت ہے اور نہ ہی عمرے کی قبولیت ہے۔ اور ایک پرامن رہنا اور اپنی تمام غلط چیزوں کو چھوڑ دینا اور اللہ کی خاطر ایک بہترین طریقے کے ساتھ سنت کے مطابق حج و عمرہ کرنا، جس کا یہ ہماری زندگیوں کے لیے جب ہمیں موقع ملے تو اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک بات اہم جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ، قرآن کریم میں جو آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ روزے صرف ہم ہی نہیں رکھ رہے، ہم سے پہلی قوموں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے ملک میں، میں ہمارے ملک میں زیادہ اس لیے کہوں گی کہ میں نے یہ چیز زیادہ I have lived with a lot many nationalities and all that، لیکن جتنا مسکنسیپشن ہمارے ملک میں اس کے بارے میں پایا جاتا ہے شاید ہی کہیں اور پایا جائے، کیونکہ روزے کو ایک آپشن سمجھا جاتا ہے۔
آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جتنے بھی پلرز آف اسلام ہیں، آپ توحید، نماز، زکوٰۃ اور حج، ان میں کوئی آپشنس ہیں کیا؟ اگر ہمارے پاس کوئی توحید میں آپشن ہے کہ ہم اللہ کو ماننا چاہتے ہیں تو مان لیں، نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانیں. کیا ہمارے پاس نماز میں کوئی آپشن ہے کہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، نہیں پڑھنا چاہتے تو نہ پڑھو؟ اسی طرح روزے میں کیوں ہے؟ ہم کیوں کسی کو پوچھتے ہیں کیا تمہارا روزہ ہے؟ واٹ کویشچن از دس؟ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. جس طرح زکوٰۃ دینے میں کوئی آپشن نہیں ہے، نماز پڑھنے میں کوئی آپشن نہیں ہے، حج جس کے اوپر ایک استطاعت ہے اس کو حج کرنا ہے، اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایک اس سال میں اس کے پاس اتنا مال اور اتنی دولت اور اس کی صحت اتنی تھی کہ وہ اس سال حج کر سکتا تھا، لیکن اس نے وہ حج نہیں کیا. اگر وہ شخص اس سال میں مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے. آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. جب ان ساری باتوں میں کوئی چوائس نہیں ہے تو ہم روزے میں چوائس کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ گرمی ہے روزہ چھوڑ دیں، ایگزامس چل رہے ہیں روزہ چھوڑ دیں، کمزور ہے روزہ چھوڑ دیں. دیکھیں جو کنڈیشنز اللہ نے بتائی ہیں قرآن کریم میں، وہ کنڈیشنز ڈیفینیٹلی جینون ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم سفر کی حالت میں ہیں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ہم بیمار ہیں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اگر پریگننٹ ویمن ہیں، بریسٹ فیڈنگ ویمن ہیں، وہ روزہ اپنا چھوڑ سکتی ہیں. لیکن جب وہ اپنی صحیح حالت میں آ جائیں، وہ والا وقت گزر جائے، وی ہیو ٹو کمپنسیٹ دوز. ہمیں روزے رکھنے ہیں، وہ مکمل کرنے ہیں، ان روزوں میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اسی طرح کے ساتھ نماز کا بھی ہے کہ اگر نماز بیٹھ کھڑے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے بہت بیمار ہیں لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں. انٹل انلیس کوئی انکانشیس ہے، کوئی بے ہوش ہو گیا ہے، یا کوئی somebody who is insane، کوئی اپنی سینسز میں ہی نہیں ہے، تو یہ چیز ہمیں اپنی زندگی میں یاد رکھنی ہے. روزے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. We have to look into this matter and we have to correct our mistake if we are doing this. اس کے بعد ایک اور چیز ہمیں بہت ضروری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے اندر ہمارا دین اور ہماری قرآنی تعلیمات جو ہے وہ دراصل ہمارے کلچر کے ساتھ مکس ہو گئی ہیں. ہم کلچر کو اور روایات کو دین کے ساتھ مکس کر کے تو ان کو ایک ہی چیز بنانے لگ جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ معاشرے اور روایات کے ساتھ اگر قرآنی تعلیم کا تصادم ہو جائے تو ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے. اور حق کیا ہے؟ حق یقیناً یہی ہے جو قرآن و سنت ہے، وہ حق ہے. ٹھیک ہے، اور روایات اور اپنے جو رواج ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے بنائے گئے ہیں، لیکن قرآن اور سنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک احکامات ہیں جن کو پھر ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. اس کی بات ایک اور ذکر آتا ہے جو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ بندے کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں اپنے بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اتنے قریب یعنی کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب. جیسے ہی ہم اللہ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً سے پہلے ہم پر متوجہ ہو جاتے ہیں. ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اللہ تعالیٰ بھرپور توجہ سے ہماری بات سنتے ہیں، اور جتنی ہماری اللہ کے لیے لگن اور محبت اور یقین اور توکل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جواب ہمارے لیے اسی طرح کا ہوتا ہے. پھر ایک اور بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی جہاد کے لیے یا کسی ایسے کام کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کہا ہے کہ ہماری جو انٹینشنز ہیں وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں مال غنیمت ملے گا، وہاں سے پیسہ ملے گا، یا ہمارا یہ ہوگا کہ ہمیں وہاں سے شہرت ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا ہے، اس دنیا میں رہ کر یہ تم صرف اور صرف اس دنیا میں نہ لگے رہو، بلکہ بہترین دعا یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی مانگو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو شخص صرف دنیا مانگتا ہے میں اسے دنیا دے دیتا ہوں، پھر آخرت میں اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے. اب ایک انسان ہونے کے ناطے ہم اکثر اپنی زندگی میں آنے معاملات میں یا کچھ ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم پسند نہیں کرتے کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا ہے. اور اگر کوئی ایسی مرضی کے خلاف کوئی ایسی سچویشن اور کوئی ایسا کام ہو جائے تو ہمیں اس کے اوپر اللہ سے کچھ شکوہ شکایت کرنی، اللہ سے ناراض ہونا، یا یہ کہنا کہ یہ کیوں اور کیسے ہو گیا، اس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو تم بہت اپنے لیے خیر سمجھتے ہو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھی. اور کوئی چیز جو ہمارے لیے بہت ہی ناپسندیدہ اور غلط لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کتنی خیر تھی. اس کے بعد ایک شادی اور بیاہ کے جو میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ معاملات بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں، اس میں بالکل سمجھوتا کرنے سے منع کیا گیا ہے. یعنی کہ عقیدے کے متعلق کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں بہت کلیئر کٹ رکھ لینی چاہیے. جب ہم شادی بیاہ کے معاملات کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے، نہ ہی یہ سوچتے ہیں کہ جس گھر میں ہماری بچی جا رہی ہے کیا وہ لوگ
شرک کرنے والے تو نہیں ہیں؟ کیا وہ لوگ بدعت میں تو نہیں ہیں؟ کیا وہ لوگ ایسے تو نہیں ہیں کہ جو ہماری بچی ہی کی زندگی کو، کیونکہ ایک بچی کے ساتھ اگلی نسل چلنی ہے، کہ وہ اس کو ہی مشکل میں ڈال دیا جائے؟ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو ایک مشرک سے شادی سے بہتر ہے کہ چاہے وہ کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگے، آپ تو اس سے منع کر دیا گیا۔ اب دونوں باتیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو بہت زیادہ کرٹیکل لے جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ بات کی تو کر کیسے دی، اور یہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہماری اخروی زندگی کا اور ہماری کامیابی کا معاملہ ہے۔ ہم اپنی دنیا میں بھی، یہاں پہ بھی ہم اپنے ارد گرد بہت سارا شرک ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کو ہم شرک ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ہی مشرکین ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور ایک وہ بھی کیٹیگری ہے کہ جو اللہ کو ماننے کے باوجود بہت ساری ایسی چیزوں میں پڑی ہوئی ہے کہ جو شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میں بہت سختی سے کہا گیا ہے کہ عقائد کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے جب بھی ہم شادی بیاہ کے کوئی معاملات کرتے ہیں۔ پھر طلاق کا معاملہ اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس میں ہمیں یہ چیز کا سبق ملتا ہے کہ بہت احسن طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کے حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ آپس میں زندگیاں تمہیں لگ رہا ہے کہ اچھے سے زندگی نہیں گزار سکتے تو احسن طریقے سے ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو جب ایک طلاق دے دی جائے اور وہ جو ایک خاتون اور عورت وہ لڑکی جا رہی ہے تو اس کو جو مال دے دیا گیا ہے اسے واپس نہ لیا جائے، اور اس کو ایک بھلے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے وہ جدا ہو جائے، یہاں تک کہ اگر وہ کچھ لینا چاہتی ہے اس گھر کے مال میں سے تو وہ بھی لے سکتی ہے۔ اور پھر اس بیوہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند اگر انتقال ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن اس کو عدت گزارنی ہے۔ جب اس کا ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ پھر ایک اچھے طریقے کے ساتھ اگلے نکاح کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ اس میں جو ایک اور سورہ بقرہ میں ہمیں لیسن ملتا ہے، وہ اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے کہ خدمت دین کے لیے کام کرنا، دین کے لیے کام کرنے کے لیے انبیاء اور رسول تو نہیں آئیں گے، امت محمدیہ ہی کا کام ہے کہ وہ دین کو لوگوں کی حدوں تک پہنچائے گی، اور یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ہمارا ہم سب کا فرض ہے، اور درست نیت سے کرنا چاہیے، خوب محنت کے ساتھ اور بہت دعا کے ساتھ نکلنا۔ اور ہم سب اپنی اپنی جگہ پر کر سکتے ہیں، اگر ہمیں سب کو کوئی نہ کوئی ہم اچھی بات سنتے ہیں، ہم اچھی بات جانتے ہیں تو ہم اس کو صحیح اور اچھی بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں، اس کو دوسروں کو سنا سکتے ہیں، اور لیکن بات ہمیں یہ بھی شیور کرنا ہے کہ ہم جو بات آگے پہنچائیں وہ قرآن و حدیث اور سنت کے مطابق ہو، کوئی غلط انفارمیشن ہم کہیں کسی کو نہ پہنچا دیں۔ اس کے بعد تیسرے پارے میں یہ جو ہماری سورہ بقرہ ہے وہ کنکلیوڈ ہوتی ہے۔ اس کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں، انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہے۔ ہمارے لیے سب کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں ہر نبی پر اسی طرح ایمان لانا ہے اور ان کی عزت و تعظیم میں بالکل کوئی فرق نہیں کرنا۔ تلک الرسل فضلناہ بعضهم علی البعض، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اس کے بعد ایک عظیم ترین آیت جو کہ قرآن کریم کی ہے، جو کہ آیت الکرسی ہے، وہ بتائی گئی ہے، جس میں اللہ کے 5 نام اور 26 صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس میں بیان کی گئی ہیں، جو کہ اس قدرت کی کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز ہیں اللہ کی جو وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہیں، اور یہ شر سے حفاظت اور شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اپنے پچھلے لیکچرز میں نے الحمدللہ آپ کو بہت ایک تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ سورۃ آیت الکرسی ہمیں کس طرح کے ساتھ بلیسنگز کا ہمارے باعث بنتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو اپنا دوست کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، اور ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک اپنی حفاظت میں رکھا اور اپنی رحمتیں ان پر کیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو ظلمات سے اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہم یہ تھوڑا چاہیں تو صحیح، ہم تھوڑی سی ڈیزائر تو کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے نور مانگیں تو صحیح، اللہ سے کہیں تو صحیح کہ یا اللہ ہمیں اس اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آ، تو جانتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، ہمیں صحیح رستے پر ڈال، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دوست بنا کر کس طرح ان اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اس میں جو نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوتا ہے، اور جو موت کے بعد زندگی کا آبزرویشن ہوتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک دن ہے کہ جب ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ ہو جانا ہے، اور اس وقت ہم نے اپنی ہر ڈیڈس کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ کر کے دکھایا کہ کس طرح اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک بہت اہم چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کی راہ میں حج کرنا،
جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قرض کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہ کون ہے جو مجھے قرض دے، قرض حسنہ، اور میں اس کو بڑھا چڑھا کر اس شخص کو واپس لوٹا دوں۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ دراصل شیطان یہ کرتا ہے کہ اس کو من کو فقیری سے ڈراتا ہے کہ تم مال دے دو گے تو تمہارے پاس کیا بچے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، بلکہ مال خرچ کرنے سے انسان شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک اہم چیز بتائی جاتی ہے کہ اگر ہم کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو ہمیں 3 چیزوں سے بچنا ہے۔ کیا؟ احسان جتانے سے، دکھ دینے سے، اور دکھاوا کرنے سے۔ مطلب اگر ہم کسی کی مدد کر دیں تو ہم سارا وقت اس کے یہ پیچھے پڑ کے احسان نہیں جتاتے رہیں گے کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، میں نے تو تمہارے ساتھ اس اور اس وقت کے بعد تمہاری یہ مدد کی تھی اور اب تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو، یہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ کرنا، اس کو دکھ دینا، اپنی باتوں کے ساتھ اس کو تکلیف پہنچانا اور دکھاوا کرنا۔ آج پہلے تو یہ ہم سب نے کہاوت سنی ہوئی ہے، ہم سب بہت ہی جانتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر تو بھول جا کہ نیکی کر کے تو نے نیکی کی ہے۔ لیکن آج کل کے حالات ہم دیکھتے ہیں، بڑی فنی سی چیز میں نے پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ نیکی کر اور موبائل میں ڈال، یعنی کہ دکھاوا۔ وہی بات کہ ہم دکھاوا کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی اچھا کام کریں گے، ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ کر لیا ہے، اور اس کام کے بعد، اس چیز کے بعد ہمارا وہ اجر اور ہمارا جو اللہ کے ہاں جو لکھا جانا تھا وہ سب ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو ہم چیز چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہے، دکھاوا چاہ رہے ہوتے ہیں، دکھاوا ہو جاتا ہے، شہرت چاہتے ہیں، شہرت مل جاتی ہے، لیکن ہمارا اجر اللہ کے ہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کی کچھ کیٹیگریز بتائی ہیں کہ آپ لوگوں نے کن کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ تو اس میں یہ لفظ آتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، ان پر خرچ کرنا بہت بہتر ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو کہ دین کے لیے نکلے ہیں اور وہ اپنا زاد راہ بھی کما نہیں سکتے، لیکن وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کے لیے ان کے اوپر خرچ کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بہتر خرچ کرنے والوں میں سے ہے۔ پھر سود، ایک ایسی چیز کہ جو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن گئی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سود کو مختلف نام دے کر حلال کر دیا جائے گا، اور آج ہر کوئی ہم میں سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اس چیز کے اوپر اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے، اور اس کے مختلف نام رکھ کے ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم اس سے بچ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت شدید ترین گناہ ہے جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ حرام کے علاوہ کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور اہل ایمان کو اس کو فوراً سے پہلے چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے تو جو ہم لوگ ٹریڈ کرتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں، اللہ نے اس کو حلال کہا ہے، اور اللہ نے حرم الربا، اور سود کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور جو شخص سود لینے والا ہے قیامت کے دن بہت شدید اس کو جو اس کی سزا ہے، ہمیں احادیث میں اس کے متعلق پتہ چلتی ہے۔ تو اس کے بعد ایک مومنوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب آپس میں جب ہم کوئی نہ کوئی معاملات کرتے ہیں اباؤٹ دا ڈیلنگس آف اینی تھنگ، فار ایگزامپل کوئی لین دین کا ہے، کوئی پیسہ کسی نے لیا ہے، کسی کو دیا ہے، کوئی چیز ایسی آ رہی ہے، تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو۔ لکھ لینا بہت ضروری ہے تاکہ مستقبل میں اس کے بعد کوئی بھول نہ جائے اور کوئی آپس میں بدمزگی اور مشکل پیدا نہ ہو جائے۔ اور کبھی کبھار ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں برا لگتا ہے، ہم کیا کہیں، ہمیں لکھ کے دے دو، کوئی سمجھے گا کہ یقین نہیں ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چاہے ہم اپنی فیملی کے درمیان کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں اس چیز کو لکھ لینا چاہیے تاکہ یہ آئندہ کی مشکل سے بچ سکے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، بہت ہی قیمتی آیات ہیں، بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ کب اور کہاں ملی تھیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تحفہ دیا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ البقرہ کی 2 آیات عرش کے نیچے خزانوں میں سے تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھیں۔ یہ ہمیں ضرور آنی چاہیے، ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے، اور ہمیں ان کو صبح و شام پڑھنا بھی چاہیے۔ دعا سے پہلے جب ہم کوئی اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس 20 دونوں آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ دعا کی قبولیت کا باعث ہیں۔ اور اس کے ساتھ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں۔ آئی ہوپ وی ہیو انڈرسٹوڈ اے لاٹ مینی تھنگس ان اٹ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اگر آپ کو کوئی ایسی بات، کچھ ایسی بات پوچھنی ہے، کہنی ہے، یو آر موسٹ ویلکم ٹو جسٹ کمنٹ اس ان دا کمنٹ سیکشن۔ ناؤ اسٹے ٹیون ود انشاءاللہ قرآن سیریز۔ اس کے بعد ہم سورہ آل عمران کا ذکر کریں گے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔